بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ آج ہم شروع کرنے والے ہیں لیسن نمبر 14، رؤیا ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ کون سا لیسن ہے؟ رؤیا ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ ٹھیک ہے، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام مکہ چلے گئے، وہاں سے مطلب اپنے شہر کو چھوڑ کر کے، اپنے والدین کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، سب کو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بلائے پر وہ چھوڑ کر چلے گئے کہ تاکہ وہ دوسری جگہ جائیں گے، وہاں پر جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ان کی بات کو مان لیں۔ اور وہاں پر جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا دیکھیے، اس میں رؤیا جو ہے یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم مضاف الیہ، رؤیا مضاف، ابراہیم مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اس میں جو یہ مضاف الیہ ہے، ابراہیم مضاف الیہ ہونے کے باوجود بھی اس پر زیر کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک، ابراہیمی کیوں نہیں ہے، ابراہیمہ کیوں ہے؟ تو اس کی مین وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر زیر نہیں آتا ہے، اور زیر کی جگہ پر زبر آتا ہے۔ اب غیر منصرف ہونے کے دو علامتیں کون سی موجود ہیں؟ تو وہ دو علامتیں یہ ہیں کہ نمبر ایک تو یہ ابراہیمہ جو ہے علم یعنی نام ہے، اور نمبر 2 کیا ہے کہ یہ غیر عربی زبان کا لفظ ہے، اسی لیے یہ غیر منصرف ہے۔ ٹھیک ہے، وعاد ابراہیم الی مکہ، تو ابراہیم علیہ السلام مکہ کی جانب لوٹے، بعد مدتن، ایک مدت کے بعد، یعنی ابراہیم علیہ السلام وہاں پر چلے گئے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ مطلب اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے مکہ اور دوسری جگہ آبادی میں چلے گئے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ ان کے پیچھے ان کی بیوی، ان کا بچہ کن مصائبوں سے گزرا، کن پریشانیوں کا انہوں نے سامنا کیا، کہ نہ وہاں کھانا تھا نہ پانی تھا، وہ سب تو میں نے پچھلے والے ایپیسوڈ میں ذکر کی تھی۔ تو یہی ہے کہ جب وہ ایک مدت کے بعد دوبارہ سے اب وہاں سے جو آبادی میں جہاں پر دعوت دینے کے لیے گئے تھے، اب اپنی بیوی اور اپنے بچے کے پاس مکہ کی جانب ایک مدت کے بعد لوٹے۔ وعاد ابراہیم، و ابراہیم علیہ السلام لوٹے، الی مکہ، مکہ کی جانب، بعد مدتن، ایک مدت کے بعد۔ عادہ کا جو مضارع آتا ہے وہ یعود آتا ہے، عادہ یعود، اس کے معنی آتے ہیں لوٹنے کے، عادہ یعود، اس کے معنی لوٹنے کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعد مدتن، ایک مدت کے بعد، بعد مضاف، مدتن مضاف الیہ ہے۔ ولقیہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام سے انہوں نے ملاقات کی، ولقیہ ہاجرہ، اور حضرت ہاجرہ سے ملاقات کی۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام لوٹے، اپنے بچے سے ملاقات کی اور اپنی بیوی سے ملاقات کی۔ اس میں لقیہ فاعل ہے اور ہوا ضمیر فاعل ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی جانب لوٹ رہی ہے کہ انہوں نے ملاقات کی۔ اسماعیل مفعول بہ ہے، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر کیا ہے؟ معطوف علیہ ہے، اور وہ لقیہ ہاجرہ، اور یہ معطوف ہے، ٹھیک ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں حضرت اسماعیل سے ملاقات کی، حضرت ہاجرہ سے ملاقات کی۔ وفرح ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے، بولدہ اسماعیل، اپنے بیٹے اسماعیل سے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے خوش ہوئے۔ ٹھیک ہے، فریحہ جو ہے اس کا جو مضارع آتا ہے وہ یفرحو آتا ہے، فریحہ یفرحو، اس کے معنی آتے ہیں خوش ہونے۔ ٹھیک ہے، فریحہ کا مضارع آتا ہے یفرحو، اس کے معنی آتے ہیں خوش ہونے کے۔ ولدن جو ہے، ولدن کا جو جمع آتی ہے، ولدن جمع اولاد، اس کے معنی آتے ہیں جی بچے کے یا لڑکے کے۔ ٹھیک ہے، کہ اسماعیل اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے خوش ہوئے۔ وکانہ اسماعیل ولدن صغیرا، اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے جس وقت ان کے والد آئے وہاں پر، تو وہ کیا تھے؟ چھوٹے بچے تھے۔ یجری، وہ دوڑتے تھے، ویلعب، اور کھیلتے تھے، ویخرج مع والدہ، اور اپنے والد کے ساتھ باہر نکلتے تھے۔ وہ دوڑتے تھے، کھیلتے اور اپنے والد کے ساتھ باہر نکلتے۔ جرا یجری، اس کا جو ماضی آتا ہے وہ جرا آتا ہے، جرا یجری، اس کے معنی دوڑنے کے آتے ہیں۔ اور یلعب کا مضارع آتا ہے لعبا، لعبا یلعب، اس کے معنی کھیلنے کے آتے ہیں۔ اور خرجا، اس کا ماضی آتا ہے خرجا، ٹھیک ہے، اس کے معنی آتے ہیں نکلنے کے، یعنی اپنے والد کے ساتھ وہ باہر نکلتے تھے۔ فکان ابراہیم یحب اسماعیل جدا، وہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ ظاہر ہے
ایک کوئی بھی ہو اپنے اولاد سے سبھی کو محبت بے پناہ ہوتی ہے، اور ایک مدت کے بعد وہ آ کر اپنی اولاد کو دیکھے تو محبت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ابھی اچانک سے دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو، تو اسماعیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہ حبہ جو ہے اس کا مضارع ماضی آتا ہے، یحب ہے نا، اس کا ماضی حبہ آتا ہے، حبہ یحب، اس کے معنی آتے ہیں محبت کرنے کے، اور جداً جو ہے تاکید کے لیے ہے، اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ کے، ٹھیک ہے۔ فذات لیلۃ، ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے فی المنام، خواب میں دیکھا، ایک رات ایسا ہوا کہ جب وہ وہاں پر لوٹ گئے تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا انہ یذبح اسماعیل، کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک رات ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کیا کر رہے ہیں؟ ذبح کر رہے ہیں۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ نَبِيًّا صَادِقًا، ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے۔ وَكَانَ مَنَامُهُ مَنَامًا صَادِقًا، اور ان کے خواب بھی سچے ہوا کرتے تھے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، ان کے خواب بھی سچے ہی ہوا کرتے تھے۔ رآ کا جو مضارع آتا ہے وہ یرا آتا ہے، ٹھیک ہے، رآ کا مضارع یرا آتا ہے، اس کے معنی دیکھنے کے آتے ہیں، اور منامن کے معنی آتے ہیں خواب کے۔ وہ یذبح جو ہے اس کا ماضی آتا ہے ذبح، ذبح یذبح، اس کے معنی ذبح کرنے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبیًا صادقہ، سچے نبی، تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام ظاہر سچے نبی تھے۔ ان کے خواب ایسا نہیں تھا کہ ہم لوگ تو خوابوں میں دیکھتے ہیں، کچھ بھی دیکھ لیتے ہیں اور ہمیں مطلب یہ لگتا ہے خواب ہی ہے وہ، لیکن ان کے خواب جو ہوا کرتے تھے سچے ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوابوں کے اندر ایک پیغام دیا کرتے تھے، پیغام جو اللہ کو انہیں دینا ہوا کرتا تھا، کچھ پہنچانا ہوا کرتا تھا، کچھ کہنا ہوا کرتا تھا، تو خوابوں کے ذریعے ان کو کہا جایا کرتا تھا۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کانا ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے۔ فاراد ان یفعل، ٹھیک ہے، انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے اس کام کو کرے، ما امرہ اللہ، جس کا اللہ نے انہیں خواب میں حکم دیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو یعنی اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ میں اس کام کو کروں، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو میں اس کام کو کروں جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا، اگر اللہ تبارک و تعالی اولاد کی قربانی مانگے تو وہ نبی کبھی پیچھے نہیں ہٹے، جان کی قربانی مانگی تو کبھی پیچھے نہیں ہٹے، مال کی قربانی مانگی تو کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے ایک دم فوراً سوچا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو یہ سوچتا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، مجھے اس قدر محبوب ہے، میں اس کو ذبح کیسے کر دوں، لیکن نہیں، کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو مجھے اس حکم کو ماننا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں اس کام کو کروں جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اس میں ارادہ ہے، اس کا مضارع جو آتا ہے وہ یریدو آتا ہے، ارادہ یریدو، اس کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنے کے، ٹھیک ہے۔ یفعل، فعل اور یفعل اس کے معنی آتے ہیں کرنے کے، اور یفعل پر پیش کیوں وہ زبر کیوں آیا، پیش کیوں نہیں آیا؟ یفعل ہوتا ہے نا تو پیش ان کی وجہ سے نہیں آیا ہے، کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے، کیونکہ ان لن کئی زن جس سے بھی حرف مطلب جس بھی فعل پر داخل ہوتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں، پیش کی جگہ پر زبر دیتے ہیں، تو اسی لیے کیا کیا، یفعل پر زبر آیا ہے۔ امرا کا جو مضارع آتا ہے وہ یامرو آتا ہے، امرا یامرو، امرا یامرو، اس کے معنی آتے ہیں حکم دینے کے، کہ ان کو خواب میں اللہ نے حکم دیا ہے اس کام کو وہ کریں۔ قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، انی ارا فی المنامی، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تمہاری کیا رائے ہے جو میں نے دیکھا ہے، یعنی تمہاری رائے کیا ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو میں نے دیکھا ہے، یعنی میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ لیکن ابراہیم اسماعیل علیہ السلام بھی ایک دم اپنے مطلب اللہ کے حکم کو بجا لانے والے تھے، چھوٹے تھے، لیکن اللہ نے اتنی سمجھ دی تھی کہ وہ کیا ہے اپنے بارے میں کسی بھی طریقے کا فیصلہ کر سکے، اللہ نے سمجھ دی تھی اتنی، تو انہوں نے فوراً کہا کہ ابو آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ قال یا ابتی، اے والد، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے والد، یا ابتی، آپ وہی کیجئے، ما تؤمرون، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس بات کا جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہی کام کیجئے، ٹھیک ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی آپ اس کام کو ضرور کیجئے،
آپ اس کام کو کیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو دیکھیے وہ کیسے بچے تھے، اللہ نے ان کے اندر ایمانی جذبہ کس قدر رکھا تھا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ میری گردن کو کاٹ دیجیے، آپ مجھے ذبح کر دیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان قریب آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اخذ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو معاہو اپنے ساتھ لیا، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو اپنے ساتھ لیا، وَأَخَذَ سکین اور چھری کو لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ میں چھری کو بھی لیا، ٹھیک ہے۔ اس میں اخذہ کا جو مضارع آتا ہے وہ یاخذو آتا ہے، اخذہ یاخذو، اس کے معنی آتے ہیں لینے کے کہ انہوں نے لیا، سکین کے معنی آتے ہیں چھری کے۔ ولما بلغ ابراہیم منن، جب ابراہیم علیہ السلام مقام مینا میں پہنچے، ارادہ تو انہوں نے ارادہ کیا ان یذبح اسماعیل، کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرے۔ جیسے آج مقام مینا میں قربانی کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، حاجی لوگ کرتے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے وہاں پر گئے تھے اللہ کے حکم سے، تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح تو نہیں کیا تھا، البتہ دمبے کو ذبح کیا تھا، تو اللہ نے وہاں پر قربانی کو مطلب اس کا حج کے رکنوں میں سے ایک بنا دیا ہے، اسی لیے حاجی لوگ وہاں پر قربانی کرتے ہیں۔ ولما بلغ ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام مقام مینا میں پہنچے، ارادہ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرے۔ بلغ کا جو مضارع آتا ہے وہ یبلغ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے معنی آتے ہیں پہنچنے کے، کہ مقام مینا میں پہنچے۔ وَاسْتَجَعَ اسماعیل الارضی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چت زمین پر لٹا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بالکل چت لٹا دیا۔ وَأَرَادَ ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ ان کو ذبح کرے، فَوَضَعَ السِّكِّينَ، انہوں نے چھری کو رکھا، علی حلقوم اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر، انہوں نے ایک دم اس کو زمین پر چت لٹایا، اور لٹانے کے بعد ان کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور ان چھری کو ان کی گردن پر رکھا۔ استجاع، اس کا جو مضارع آتا ہے استجاع کا، یستجیع آتا ہے، استجاع یستجیع استجاعن مب افتعال سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں چت لٹانے کے، ٹھیک ہے۔ ارادہ اس ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ان کو ذبح کرے، لہٰذا گردن پر چھری کو رکھا۔ اس میں وضع کا جو مضارع آتا ہے وہ یضع آتا ہے، وضع یضع، اس کے معنی آتے ہیں رکھنے کے، کہ رکھا چھری کو علی حلقوم اسماعیل، حضرت اسماعیل کی گردن پر۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یحب، چاہتے تھے، ان یرا، کہ وہ دیکھے، هل یفعل خلیلہ، کہ ان کے خلیل اس کام کو کرتا ہے، ما یامرہ، جس کا انہیں حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بالکل ہرگز نہیں تھا کہ مطلب کہ میں اس کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کراؤں، بلکہ وہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے خلیل کے دل میں ان کی کس قدر محبت ہے، کس قدر وہ ان کی بات کو مانتے ہیں، کہ کیا وہ اس کام کو کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَهَلْ يُحِبُّ اللَّهَ، کہ کیا وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، او يُحِبُّ ابْنُهُ أَكْثَرَ، یا کہ اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دیکھنا مقصد تھا کہ کیا وہ اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وَنَجَحَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْإِمْتِحَانِ، ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے آزمائش میں ڈالا تھا، اس آزمائش کے لیے میں انہیں مطلب ڈال رکھا تھا، اس آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، انہوں نے اللہ کے حکم کو بجا لانے کا مطلب پورا ارادہ کر لیا۔ نجح کا جو مضارع آتا ہے ینجحو آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں کامیاب ہونے کے، کہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ فَأَرْسَلَ اللَّهُ، تو اللہ نے بھیجا جبریل علیہ السلام کو، بِقَبَشٍ، ایک میڈھا لے کر کے، من الجنت، جنت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت سے ایک میڈھا لے کر بھیجا۔ ارسل کا جو مضارع آتا ہے وہ یرسلو آتا ہے، ارسل یرسلو، ارسالن باب افعال سے، اس کے معنی آتے ہیں بھیجنے کے، کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو ایک میڈھا لے کر بھیجا جنت سے۔ وقال، اور کہا، اذبح ھذا، اس کو ذبح کرو، ولا تذبح اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کو ذبح مت کرو، کہ اس میڈھے کو ذبح کرو اور حضرت اسماعیل کو ذبح مت کرو۔ اذبح جو ہے یہ کس کا ہے؟ یہ فعل امر کا صیغہ ہے، فعل امر، ٹھیک ہے،
اور حاضر کا صیغہ ہے کہ تم اس کو ذبح کرو اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کرو. اور لا تذبح جو ہے یہ فعل نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ تم اس کو ذبح کرو اور حضرت اسماعیل کو ذبح مت کرو. اللہ تعالی احب اللہ عمل ابراہیم, اللہ کو حضرت ابراہیم کا یہ عمل پسند آیا. فامر المسلمین, لہٰذا اس نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا بالذبح, قربانی کرنے کا, فی عید الاضحیٰ, عید الاضحیٰ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل پسند آیا کہ واقعی انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی لگا دی. تو اللہ نے اس عمل کے بدلے تمام مسلمانوں پر فرض کر دیا کہ وہ کیا کریں, عید الاضحیٰ میں قربانی کریں, یعنی کسی میڑھے وغیرہ کوئی جو بھی مطلب جانور جو قربانی کے لائق ہوں ان کو ذبح کریں. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ ابراہیم الخلیل وسلم, درود و سلامتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر. وصلی اللہ علیہ ابنہ اسماعیل وسلم, اور درود و سلامتی ہو اسماعیل, ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پر. ٹھیک ہے. یہ تھے مطلب ہمارے انبیاء کرام ایسے تھے کہ یہ اللہ کے حکم پر اپنی ہر چیز کی بازی لگا دیا کرتے تھے. ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے کہ اگر آپ نے کسی بھی چیز کا حکم دیا کہ اللہ آپ سے یہ چاہتا ہے, اللہ آپ سے یہ چاہتا ہے, تو اس چیز کی ایک دم فوراً بازی لگا دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اگر پورے سبق میں کوئی بھی مطلب آپ کو ڈاؤٹ ہو, کوئی پوچھنا ہو, کچھ سوال کرنا ہو, کوئی کوشچن کرنا ہو, تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیں. میں انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی.